نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ کلاس نحو کا لیکچر ہے۔ بچوں، میر تقی میر کی ہم غزل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلا شعر ہم کر چکے ہیں۔ آج میر تقی میر کی غزل کا دوسرا شعر ہے جو آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کروں گا اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید واثق ہے کہ آپ دھیان سے اور دل لگا کر لیکچر تیار کرتے ہوں گے۔ شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں غور کریں تو حسن کی لطافتوں کو بیان کیا ہے، حسن کی لطافت کو بیان کیا ہے، اور شاعری کا یہ بہت اہم جزو ہے۔ حسن بیان کرنا، حسن کی لطافت بیان کرنا، یہ بہت اہم جزو ہے شاعری کا۔ تو بلکہ اس پر مقابلے ہوا کرتے تھے پرانے دور میں کہ لطیف شعر کہنا ہے، اور حسن پر جتنا لطیف شعر کوئی کہتا اسے اتنا ہی اچھا شاعر مانا جاتا تھا۔ یہ عرب سے روایت چلی ہے، شاید اس سے بھی پہلے ہو، لیکن عرب شاعر بہت فصیح و بلیغ تھے۔ عکاظ کے مقام پر ایک میلہ لگتا تھا، وہاں لوگ جمع ہوتے تھے، شاعر آتے تھے، تو باقاعدہ پھر مقابلہ ہوتا تھا۔ اور میں چند مثالیں دیتا ہوں لطیف حسن کی لطافت پر کہے گئے چند اشعار کی۔ جیسے شعر ہے کہ اتنا نازک ہے وہ پری پیکر، اتنا نازک ہے وہ پری پیکر، ہاتھ جگنوں سے جس کا جل جائے، ہاتھ جگنوں سے جس کا جل جائے۔ اب اس میں دیکھو لطافت حسن کی۔ ایک عربی شعر ہے، اس کا میں ترجمہ بتاتا ہوں کہ میرا محبوب اتنا نازک ہے کہ جب اس کے جسم پہ کوئی کیڑی رینگتی ہے تو اس کے جسم پہ خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ اور ایک شاعر نے کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا محبوب اتنا نازک ہے کہ جب وہ پانی پہ چلتا ہے تو بلبلوں سے اس کے پاؤں میں زخم پڑ جاتے ہیں، اس کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے لطافت بیان کرنا۔ تو اس شعر میں بھی حسن کی لطافت بیان کی ہے۔ تو اگر کہیں کہ اس کو ہم نعتیہ اشعار بنا لیں، شعر بنا لیں، میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہیں، ان کے شایان شان نہیں ہیں۔ یہ حسن کی لطافت بیان کی ہے مجازی محبوب کے لیے، تو آپ نے اس کو اسی لطیف خیال کو محبوب کی، مجازی محبوب کے حسن و جمال کی لطافت کے حوالے سے بیان کر دینا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نعت کے لیے ایسے الفاظ نہیں ہوتے۔ نعت کے لیے الفاظ پرشکو ہوتے، اس سے کہیں زیادہ، یعنی وہ الفاظ کا ایک الگ ردم ہوتا ہے، وہ ان الفاظ کا مزاج کچھ مختلف ہوتا ہے جو نعت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اب بچوں، اس شعر کو ہم دیکھتے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کو گلاب کی سی ہے۔ شاعر نے اپنے محبوب کا حسن و جمال بیان کیا، اور خاص طور پہ اس کے ہونٹوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ محبوب کے ہونٹ برگ گل یعنی گلاب کے پھول کی پنکھڑی کی طرح نازک ہے۔ شاعر نے تشبیہ دی ہے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو پھولوں کی پتیوں سے،
کہ جس طرح برگ گل شگفتہ ہوتے ہیں، پھولوں کی پتی شگفتہ ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، اسی طرح محبوب کے ہونٹ بھی نازک ہے۔ اور یاد رہے کہ ضروری نہیں کہنے والے نے واقعی کسی کو دیکھ کر شعر کہا ہو۔ میں اس شعر کے حوالے سے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میر تقی میر، یہ تشریح میں لکھنی نہیں ہے، آپ کو ویسے سنا رہا ہوں۔ میر تقی میر مشاعرہ پڑھ کے آئے اور مشاعرے میں انہوں نے یہ غزل پڑھی۔ تو جب وہ گھر پہنچے تو ان کے ایک دوست آئے، کہا میر صاحب آپ کے گھر کے پچھواڑے میں یعنی پچھلی طرف ایک مکان ہے، کبھی دیکھا؟ کہا بالکل۔ کہا بالا خانہ، جو بالا خانہ ہے یعنی اوپر والی جو منزل ہے، بالا خانے پہ ایک کھڑکی ہے۔ کہا بھائی تم تو جانتے ہو میری آنکھوں کی بینائی اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں کھڑکی دیکھ سکوں یا اتنی دور تک میں دیکھ سکوں، اتنی میری بینائی نہیں، اتنی میری نظر تیز نہیں ہے۔ تو اس دوست نے کہا میر تقی میر صاحب کیوں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، آپ کو کھڑکی تو نظر آتی نہیں، تو محبوب کے لبوں کی نازکی کا اندازہ کیسے ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف کہنے کی بات ہوتی ہے۔ اب جن کو اتنی بڑی کھڑکی نظر نہیں آتی، اب وہ کیا بتائیں گے، انہیں کیا پتا محبوب کے ہونٹوں کی نازکی۔ یہ صرف ایک صنف ہے۔ کلاسک شاعر محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے مختلف ان کے اعضائے جسمانی کو مختلف خوبصورت چیزوں سے تشبیہ دیتے تھے، کبھی استعارے کا استعمال کرتے، کبھی کنائے کا استعمال کرتے، کبھی رمزیت استعمال کرتے۔ میر تقی میر کا شعر آپ نے سنا ہوگا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس میں استعارہ استعمال کیا محبوب کے لیے گل کا۔ تو کلاسک شعراء کی روایت تھی کہ وہ محبوب کے دراز قد کو سرو کے درخت سے تشبیہ دیتے ہیں، محبوب کی باہوں کو شاخوں سے، آنکھوں کو ستاروں سے، کبھی جھیل سے، ابروں کو کمان سے، زلفوں کو کبھی گھٹاؤں سے، کبھی ازدر سے، سانپ سے، کبھی سیاہ رات سے، چہرے کو کبھی دن سے، کبھی چاند سے، اور پلکوں کو خنجر سے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح محبوب کے مختلف اعضائے جسمانی کو بیان کرنے کے لیے، ان کا حسن و جمال بیان کرنے کے لیے وہ ان کو تشبیہ دیتے تھے مختلف خوبصورت چیزوں سے۔ تو اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو تشبیہ دی ہے، کس سے؟ برگ گل سے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کے جو ہونٹ ہیں وہ اتنے نازک، اتنے شگفتہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر پھولوں کی پتیوں کا احساس ہوتا ہے۔ جس طرح پھولوں کی پنکھڑی نازک اور شگفتہ ہوتی ہے، ایسی میرے محبوب کے ہونٹ بھی نازک اور شگفتہ ہیں۔ تو اس حوالے سے شعر ہے اکبر الہ آبادی کا کہ تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گلے تر سے، ہوتا ہے شگفتہ مگر اتنا نہیں ہوتا۔ اور میرا شعر ہے کہ کلی کی نازکی اپنی جگہ لیکن، کلی کی نازکی اپنی جگہ لیکن، یہ تجھ سے تو کسی صورت نہیں ملتی۔ کہ کلی نازک ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتنی بھی نازک ہو یہ تیرے جیسی نازک نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا شعر ہے۔ حیدر علی آتش کا شعر ہے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بے تاب گفتگو کرتے۔ اور بھی بہت سے اشعار ہیں کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ اور اس طرح بے شمار اشعار ہیں، لیکن جو میں نے سامنے لکھے ہیں آپ ان کو نوٹ کیجئے، اور جو باتیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں
صرف ایک واقعہ نکال کر، باقی تشریح ہے جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ کو کلاسک روایت کے حوالے سے، وہ بھی آپ نے تشریح میں لکھنی ہے، اس کو نوٹ کر لیں، حوالے نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے شعر کے ساتھ، اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔